جناب اسپیکر یہاں پہ ایک اہم ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں. جناب اسپیکر بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آج یہاں پہ 4-5 ممبرز نے آ کے ادھر اوتھ جو لی ہے، جو حلف لیا ہے وہ غلط ہے. وہ غلط ہے. رانا تنویر صاحب جواب دیں گے. جناب ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ذرا تشریف رکھیں سارے. ڈاکٹر صاحب ذرا تشریف. ڈاکٹر صاحب ان کو بات ڈاکٹر صاحب ذرا تشریف رکھیں. ڈاکٹر صاحب میں نے اس کے اوپر ہوم ورک کر کے ڈاکٹر صاحب ذرا تشریف رکھیں ایک منٹ. جناب اسپیکر سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جن ممبران نے آج اوتھ لی ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے، وہ غیر آئینی طور پہ لے رہے ہیں اور اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے. یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے سر. اور ان کو جو ہاؤس نے ایڈمنسٹر کیا ہے وہ وائڈ ڈکلیئر کرنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 جناب اسپیکر، یہاں پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن الحمدللہ میرے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز کو نامنیٹ کیا اور بحیثیت کینڈیڈیٹ فار دا پرائم منسٹرز الیکشن یہاں پہ جو میں نے سپیچ بھی کی اور اس کے بعد یہاں پہ میں ریپرزینٹ کر رہا تھا اپنی پارٹی کو بھی. میں گیا اپنے قائد کو ملنے کے لیے اڈیالہ جیل میں. ہم لوگوں کے پاس کورٹ آرڈرز تھے. اس کے باوجود یہ دوسری بات ہے جناب اسپیکر کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جو کورٹ آرڈرز ہیں اس کو وائلیٹ کیا، ملنے نہیں دیا اور یہ بارہا بار آ رہا ہے. ہمیں بتایا جائے جناب اسپیکر کہ جس آئین کے تحت ہم ساروں نے اوت اٹھایا ہے کیا اس آئین کی حیثیت وہ کیا ہے؟ کیا وہ جیل سپرنٹینڈنٹ اس آئین کے تابع آتا ہے یا نہیں آتا؟ کیا وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کسی گورنمنٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کسی کورٹ کے تابع ہے یا نہیں ہے؟ یا وہ جیل سپرنٹینڈنٹ جس کا نام اسد وڑائچ ہے وہ ایز اے پاور آن ٹو ہمسیلف ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں آئین کے مطابق جو کورٹس بنی ہیں ان جج صاحبان کا آرڈر میں نہیں مانوں گا؟ تو ہمیں بتا دیا جائے جناب اسپیکر جس ملک میں رول آف لا ہے ہی نہیں وہ ملک کیسے چلے گا؟ جناب اسپیکر یہ نظام نہیں چل سکتا اس طرح. میں یہاں پہ اپنے سارے اپوزیشن ممبرز کی طرف سے یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ آج جو اوتھ لیا گیا ہے اس کا نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے. وہ غیر آئینی ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں پہ یہ لوگ مصنوعی طور پہ اور سٹرینجرز ان دا ہاؤس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جو فارم 47 کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ جن کو اوور نائٹ ڈکلیئر کیا تھا، جن کو فورسفلی جتایا گیا تھا، اس کی ہم لوگ شدید مزاحمت کرتے ہیں اور مزاحمت کرتے رہیں گے جب تک ہمارے پورے کے پورے 180 ممبرز انشاءاللہ تعالی اس ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے نہیں آتے اور خواتین کا کوٹا ہمیں نہیں ملتا. آخر میں جناب اسپیکر میں گزارش کروں گا کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے اور اس دن کو خواتین کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان غیر آئینی اور غیر قانونی حلف برداری سے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. میں اس میں گزارش یہ کروں گا کہ ریزولوشنز ہمارے پاس مختلف آئی ہیں، اگر آپ لوگ ادھر بھی کنسلٹ کر لیں. جی وومنز ڈے کی جی اٹارنی جنرل صاحب would you like to respond on this? جی Thank you, Mr. Speaker. نہیں اب یہ جواب دیں گے. عمر صاحب تشریف رکھیں ان کو جناب. دونوں کا پوائنٹ آف ویو
نہیں, یہ جنہوں نے رسپونڈ کرنا ہے نا, چلیں بات کر لیجئے. ٹھہریے جی, مائک کھولیں. نہیں, ابھی لیٹس ریزالو دس ایشو فرسٹ, دین ویل. جی مائک کھولیں. تھینک یو مسٹر اسپیکر. جناب اسپیکر بہت شکریہ. دیکھیں جناب اسپیکر, ہماری جو ریزرو سیٹس ہے پہلے دن سے ہم اس پہ بات چلے کی آ رہے ہیں, جو یہ ہم آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہے ہیں کہ ان کو ووٹ نہ دی جائے. یہ میں آپ کے پاس صرف وہ فیکٹس اینڈ فگر کوٹ کرتا ہوں کہ ڈسپیوٹ کس چیز کا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹس جنہوں نے SIC کو جوائن کیا, سنی اتحاد کونسل, وہ ہمارے 86 MNAs اس ہاؤس میں اور 9 MPAs سندھ اسمبلی میں ہیں, 107 MPAs ہمارے پنجاب اسمبلی میں ہیں اور 90 MPAs ہمارے KPK اسمبلی میں. اس کے بیس پہ الیکشن کمیشن کے پاس اس اسمبلی میں جو 60 سیٹس ہے نیشنل اسمبلی میں وومن جی کائنڈلی پلیز, آپ لوگوں کی آواز بہت گونج رہی ہے بیچ میں. جنید صاحب آپ کی آواز بہت گونج رہی. آنریبل ممبر اسپیکنگ پلیز. جی جناب اسپیکر, یہاں جو نیشنل اسمبلی میں 60 وومن کی سیٹس ہے اور 10 نان مسلمس کی ہے. باقی پروونسز میں جو سیٹ ہے اس کو بیس پہ الیکشن کمیشن نے جو سیٹ پریزرو رکھی تھی ہمارے لیے سبجیکٹ ٹو دیئر ڈیسیجنز, وہ سیٹس ہے 8 وومن سیٹ KPK اسمبلی سے جو ہمارے آنے تھے ان کے لیے پریزرو کر دی, 12 وومن سیٹ پنجاب سے جو آنے والی ان کے لیے ریزرو کر دی اور 3 نان مسلم کے لیے ریزرو کر دی اس اسمبلی میں. یہ 23 سیٹس ہیں. اس کے علاوہ جو KPK اسمبلی میں ہیں وہاں 21 وومن کی سیٹس ہے. پنجاب اسمبلی میں ہمارے 24 MPA کی سیٹس ہے اور نان مسلم کی سندھ اسمبلی میں 2 وومن کی سیٹس ہے. KPK میں 21, پنجاب میں 24 اور سندھ اسمبلی میں 2. یہ ٹوٹل اسپیکر صاحب 47 سیٹیں بنتی ہیں. ہماری 8 نان مسلمس کی بنتی ہے پروونشل اسمبلیز میں. اس پہ جو پٹیشن کا ذکر آ رہا ہے جناب اسپیکر, ہم نے پٹیشن کس طریقے سے فائل کی. ہم نے 4 اپلیکیشنیں بھیجی الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن سے ہم نے مطالبہ کیا کہ نیشنل اسمبلی اور 3 پروونشل مسئلے اسمبلی میں ہمارے وومن اور نان مسلم کی ریزرو سیٹیں دیں. کمیشن نے اس پہ ڈیسیجن دینے سے پہلے انتظار کیا اور 6 اور اپلیکیشن آئی ہے دوسری پارٹیوں کی. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سنا, اب ان کو صرف نوٹ فرما لے, 28 تاریخ کو ہیرنگ ہوئی. 1 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اس پہ آرڈر کیا 1 مارچ, لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر کو اناؤنس نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا 4 تاریخ کو 4 بجے دن. 4 تاریخ کو 4 مارچ کو الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا اور 4 مارچ کو ہی نوٹیفیکیشن ایشو کی. اس لیے جب ہم پشاور ہائی کورٹ گئے تو ایک نوٹیفیکیشن کے علاوہ باقی نوٹیفیکیشنیں نہیں تھی, لیکن ہم نے پریسائزلی اسپیسیفکلی پورے پاکستان کی سیٹوں کا ذکر کیا اور کورٹ نے ہمیں اسٹے دے دیا. اور اس اسٹے میں آدھو پریسائزلی یہ ورڈ لکھے تھے کہ the speaker shall not administer vote. اس میں 5 to 20 سیکنڈ تک رسپانڈنٹ تھے, اس میں KP والے شامل تھے, لیکن یہ ضرور انکلوڈ تھا ان کے سبجیکٹ میٹر میں کہ ان کو کسی صورت اوتھ ایڈمنسٹر کی نہیں کیا جائے گا. وہ آرڈر کی کاپی آپ کے پاس بھیجنا الیکشن کمیشن کی ثوابدید ہے. ان کو جب تک وہ آرڈر سارے ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی وہ آپ کے پاس کمیونیکیٹ ہوا ہوگا. اگر وہ آپ کے پاس نہیں تو وہ ہائی کورٹ کا کام ہے, کیونکہ ریسٹے کا میٹر ہائی کورٹ خود امپلیمنٹیشن بینچ بھیجتی ہے اور الیکشن کمیشن بھیجتا ہے. اس سے پہلے ان کو اوتھ ایڈمنسٹر کرنا اس اوتھ کی وائلیشن ہے اور ہماری رائٹ کی وائلیشن ہے. ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسپیکر. جی گوہر صاحب, آپ نے بجا فرمایا, نہ ہمیں کورٹ کی طرف سے اطلاع آئی ہے نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے, تو ہم اٹارنی جنرل کا ویو پوائنٹ بھی لے لیتے ہیں, پھر آپ اف یو نیڈ ٹو رسپونڈ آفٹر دیٹ دیکھ لیجیے گا. جی اٹارنی جنرل صاحب. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I will not be addressing this august House on the merits of the matter because the matter is sub judice now, not just because before one High Court, which is Peshawar High Court, but also 2 other High Courts. It was taken up before the Sindh High Court and the Lahore High Court earlier today. And I would first
deal with the Peshawar High Court's decision and then take this House through what happened in Lahore and in Karachi in the Sindh High Court today. Mr. Speaker, the matter before Peshawar High Court, as the learned member has rightly pointed out, related to the seats, which reserved seats for women. The 8 returned candidates which were notified by the Election Commission were impleaded as respondents in that petition. It was only those 8 reserved seats for women, the returned candidates on those seats for women which were impleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them, and as I understand, that oath has not been administered today. जी ये सही है कि केपी का कोई मेंबर So this is in conform or is in accordance with the order of the Peshawar High Court. मगर अटॉर्नी जनरल साहब हमारे पास ना कोर्ट का आया और ना इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट तक आया. Sir, if I may, sir, as far as the order of the Peshawar High Court is concerned, that order was announced, and as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then, in my opinion, there is no contempt. But as far as the other 2 matters are concerned, I believe my learned friend is perhaps aware of them. The Lahore High Court has not granted an injunction. It has issued notices to all parties for 13th, I believe, which is next Wednesday, when the matter will be taken up. Now, if the members who have been administered oath today belong to the province of Punjab, then surely my learned friend would agree that the territorial jurisdiction of Peshawar High Court would not extend to province of Punjab, or to that extent members who have been declared returned candidates for the seats allocated to Punjab. Under clause 3 of Article 51, Mr. Speaker, the reserved seats for women are allocated to each of the provinces. So the total 60 seats to the reserve for women are allocated to each of the provinces, and the percentum share of each political party is worked out on the basis of general seats which they win from each of the provinces, and that is how the seats are then distributed. So therefore, as far as the Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserved seats which are allocated to the province of Khyber Pakhtunkhwa, but it cannot apply under the Constitution to other provinces because, as I said, the reserved seats for women are allocated or allocatable to each of the provinces, separately. Now, the other matter, Mr. Speaker, relates to the seats reserved for non-Muslims. I have gone through the petition, the memo of parties of the petition. I have not seen any non-Muslim being impleaded in that petition. My understanding is that the candidates, or at least the contesting candidates, if there were any at that time, none of them belonged to province of Khyber Pakhtunkhwa, because if there was, it was so, I am assuming they would have come forward and had become a party to that petition. So as far as the legal position stands, in my opinion, Mr. Speaker, the order of Peshawar High Court would surely apply to those 8 reserved seats for women, and they cannot be administered oath till such time the Peshawar High Court either withdraws that injunctive order or decides or rejects the petition. But the oaths administered today, if they are confined to members who have been declared as returned candidates for reserved seats for women from province of Punjab, or the reserved seats for non-Muslims, and the candidates, of course, the reserved seats for non-Muslims are allocatable to the entire country, but if none of them, the candidates who claim that they should have been given that reserved seat is before the Peshawar High Court, in that case, the injunctive order would not apply to the reserved seats for non-Muslims either, Mr. Speaker. Thank you, sir. जी गौहर साहब. Mr. Speaker,